بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الحکایات میں نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا لیا۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے، مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑیں۔ یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ جو ان تینوں کی بہادری کا منظر دیکھ رہا تھا اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا، جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپہ سالار بنا دوں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سن کر اپنی جانیں لڑا دیں اور آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ بولا، ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا اور ان تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور بولا، اگر تم اسلام ترک کر دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درباریوں نے جواب دیا، یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں 3 دیگوں میں تیل خوب گرم کر کے تینوں کو ایک ایک دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر ان کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا۔ ہر دن ان 3 بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا کہ اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، میں تجھے اس دیگ میں پھینکوا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ آخر بادشاہ نے طیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سارا گوشت جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئیں۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے تیل میں پھینکوا دیا۔ جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور مصائب پر صبر دیکھا تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نے ان سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا
اور اسے اپنے قریب کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے ورگلانے لگا، لیکن وہ نوجوان اس کی چال بازی میں نہ آیا اور اس کے پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ اتنے میں اس کا ایک درباری بولا، اے بادشاہ، اگر میں اسے پھسلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ وہ درباری بولا، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم اسے کیسے پھسلاؤ گے؟ درباری نے جواباً کہا، اے بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ بات سارے رومی جانتے ہیں کہ میری فلاں بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے، اور پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں۔ آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں، میں اسے اور اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا، اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے پھسلانے میں ناکام رہی، یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہٰذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لیں اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دیں۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ رومی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا، آپ اس رب ذوالجلال سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے۔